یسوع کے مصلوب اور مدفون کیے جانے کے بعد افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ قبر سے بچ نکلے ہیں۔ یوں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ صحیح معنوں میں خدا کے بیٹے تھے۔ اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی چرچ کی بنیاد ایسٹر کی صبح پڑی جب یسوع مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کی افواہیں پھیلی۔ اور پال کو غور سے سنیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، اگر یسوع دوبارہ نہیں اٹھے پھر ہماری تبلیغ اور تمہارا ایمان دونوں بیکار ہیں۔ اس بیانیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنے جسم کے دوبارہ جی اٹھنے کی امید پیدا ہو گئی، کیونکہ یسوع اس لیے مصلوب ہوئے تھے کہ ہماری نجات کا سامان فراہم کیا جا سکے۔ لیکن ڈیئر صوفی، یہودی نقطۂ نظر کے مطابق روح کی لا فنا پذیری یا کسی بھی شکل میں تناسخ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ یونانی اور یوں ہند یورپی تصور تھا۔ عیسائیت کے نقطۂ نگاہ کے مطابق انسان میں ایک بھی چیز مثلا روح ایسی نہیں کہ جو فی نفس ہی غیر فانی ہو۔ اگرچہ عیسائی مسلک جسم کے دوبارہ جی اٹھنے اور ابدی زندگی میں یقین رکھتا ہے، مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف خدا کا معجزہ ہے کہ موت اور راندہ درگاہی سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس میں ہماری کسی خوبی یا فطری یا خلقی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ اوائل عیسائیوں نے اپنے وعظوں میں یہ خوشخبری سنانا شروع کر دی کہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی حقیقت کا روپ اختیار کیا چاہتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ساری دنیا کو مسیح کا مطیع بنایا جا سکتا ہے۔ یونانی لفظ کرائسٹ عبرانی لفظ مسایہ کا ترجمہ ہے اور اس کا معنی جس کا مسح کیا گیا۔ یسوع کے انتقال کے چند سال بعد پال نے عیسائیت قبول کر لی۔ انہوں نے ساری یونانی رومی دنیا کے تبلیغی دورے کیے اور عیسائیت کو عالمی مذہب بنا دیا۔ ہم ان دوروں کا احوال نیا عہد نامہ کے باب رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں۔ پال جو واعظ کہتے تھے اور عیسائیوں کی جس طرح رہنمائی کرتے تھے، اس کا ذکر ان متعدد خطوط میں ملتا ہے جو انہوں نے ابتدائی عہد کے عیسائی عبادت گزاروں کی جماعتوں کو تحریر کیے تھے۔ پھر وہ ایتھنز میں نمودار ہوتے ہیں۔ وہ گھومتے پھرتے سیدھے اس فلسفی شہر کے مرکزی چوک میں پہنچ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس شہر کو سر تا پا بت پرستی میں ڈوبا پایا، ان کی روح کل بلانے لگی۔ وہ ایتھنز میں یہودیوں کے معبد کے چکر لگاتے اور ایپیکوریوں اور رواقی فلسفیوں کے ساتھ مناظرے کرتے۔ وہ انہیں ایریگیوس پہاڑی پر لے گئے اور ان سے دریافت کرنے لگے، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تم جس نئے عقیدے کا ذکر کر رہے ہو وہ ہے کیا؟ چونکہ تم نے ہمارے کانوں تک بعض عجیب و غریب باتیں پہنچائی ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ صوفی، کیا تم تصور کر سکتی ہو؟ ایک یہودی اچانک ایتھنز کے بازار میں نمودار ہوتا ہے اور کسی نجات دہندہ کے متعلق گفتگو شروع کر دیتا ہے جو پہلے تو مصلوب ہوا لیکن بعد میں قبر سے دوبارہ جی اٹھا۔ پال کے ایتھنز کے اس دورے سے ہی اس تصادم کا احساس ہو جاتا ہے جو یونانی فلسفے اور نجات کے مسیحی نظریے کے مابین برپا ہونا تھا۔ لیکن پال واضح طور پر اہل ایتھنز کو اپنی باتیں سنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اریوپگس پہاڑی کے اوپر اور ایکروپولس کے باوقار معبدوں کے نیچے وہ مندرجہ ذیل تقریر کرتا ہے، اے ایتھنز والو، میں دیکھتا ہوں تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو۔ چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبدوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی دیکھی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، میں تم کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کیں تاکہ وہ خدا کو ڈھونڈیں۔
شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں کہ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور موجود ہیں۔ جیسا تمہارے شاعروں میں سے بعض نے کہا ہے، ہم تو اس کی نسل بھی ہیں، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد نے گھڑے ہوں۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جس نے اسے مقرر کیا اور اسے مردوں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ صوفی سوچو، پال اور ایتھنز میں ایپیکوری، رواقی یا نو افلاطونی فلسفے سے بالکل مختلف عیسائیت ایک اور ہی چیز کی حیثیت سے یونانی رومی مملکت میں در انداز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تاہم پال کو اس ثقافت میں کچھ مشترک باتیں مل جاتی ہیں۔ وہ اس امر پر زور دیتے ہیں کہ خدا کی تلاش تمام انسانوں میں فطری ہے۔ یونانیوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پال کی تبلیغ میں جو نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے بندوں کے سامنے منکشف بھی کر دیا ہے اور فی الحقیقت ان تک پہنچ بھی گیا ہے۔ چنانچہ وہ اب فلسفی خدا نہیں رہا جس تک لوگ اپنی تفہیم کے ذریعے رسائی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ سونے چاندی یا پتھر کی مورتی ہے۔ اس قسم کی مورتیاں اوپر ایکروپولس میں اور نیچے بازار میں کثیر تعداد میں موجود تھیں۔ وہ خدا ہے جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبدوں میں نہیں رہتا۔ وہ ذاتی خدا ہے جو تاریخ کے دھارے میں مداخلت کرتا ہے اور بنی نوع انسان کی خاطر صلیب پر جان دے دیتا ہے۔ ہم رسولوں کے اعمال میں پڑھتے ہیں کہ جب پال ایریوپیگس پر اپنا واز ختم کر چکے تو بعض لوگوں نے ان کی اس بات کا ٹھٹھا اڑایا، لیکن بعض نے ان سے کہا، یہ بات ہم تم سے پھر کبھی سنیں گے۔ تاہم چند ایسے بھی تھے جو ان کے ساتھ مل گئے اور عیسائیت پر ایمان لے آئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس کا نام دماریس تھا۔ اس کا شمار انتہائی جوشیلے عیسائیوں میں ہوتا ہے۔ یوں پال نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی۔ یسوع کی موت کی چند دہائیوں بعد تمام اہم یونانی اور رومی شہروں ایتھنز، روم، اسکندریہ، ایفیسس اور گورنتھ میں عیسائی جماعتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ اس کے بعد 300-400 سال کے عرصے میں یونانیت کے زیر اثر ساری مغربی دنیا عیسائیت کی حلقہ بگوش ہو گئی۔ عقائد۔ عیسائیت میں پال کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کی وجہ محض یہ نہیں کہ وہ مبلغ تھے۔ انہیں عیسائی جماعتوں میں بھی گہرا اثر و رسوخ حاصل تھا، کیونکہ انہیں روحانی رہنمائی کی شدید ضرورت تھی۔ یسوع کے بعد ابتدائی سالوں کے دوران میں ایک اہم سوال یہ تھا، کیا غیر یہودی یہودیت قبول کیے بغیر عیسائی بن سکتے ہیں؟ مثلاً کیا کسی یونانی کو یہودیوں کے غذائی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے؟ پال کا عقیدہ تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت محض یہودی فرقہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ نجات کے ہماگیر پیغام کی حیثیت سے یہ ہر ایک سے مخاطب ہے، اور خدا اور اسرائیلیوں کے مابین پرانے میثاق کی جگہ نئے میثاق نے لے لی ہے جو یسوع نے خدا اور انسانوں کے مابین استوار کیا ہے۔ تاہم عیسائیت اس زمانے کا واحد مذہب نہیں تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یونانیت ہیلینزم کس طرح مذاہب کے ادغام سے متاثر ہوئی تھی۔ چنانچہ کلیسا کے لیے یہ نہایت ضروری تھا کہ وہ آگے بڑھتا اور عیسائی عقائد کی مختصر مگر جامع تعریف کرتا، تاکہ اپنے اور دوسرے مذاہب کے درمیان فاصلہ قائم کیا جا سکتا اور خود عیسائی مسلک میں تفرقے کی روک تھام کی جا سکتی۔ چنانچہ عقائد کا پہلا مجموعہ مرتب کیا گیا جس میں عیسائیت کے بنیادی اصولوں اور عقیدوں کی تلخیص شامل تھی۔ ان مرکزی اصولوں میں ایک یہ تھا کہ یسوع انسان بھی ہیں اور خدا بھی۔ وہ محض اپنے اعمال کی بنا پر خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ خود خدا تھے، لیکن وہ سچے انسان بھی تھے جو بنی نوع انسان کے مصائب میں شریک رہے اور انہوں نے حقیقتاً مصائب بھگتے۔ بظاہر یہ تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں کلیسا کا پیغام یہ تھا کہ خدا انسان بن گیا ہے۔ یسوع نیم خدا ڈیمی گاڈ تھے۔ نصف خدا یا نیم دیوتاؤں کا عقیدہ یونان اور یونانیت سے متاثرہ علاقوں میں عام تھا۔
کلیسا کا خیال تھا کہ یسوع کامل خدا کامل انسان تھے۔ پس نوشت: مائی ڈیئر صوفی، یہ سب کچھ ایک مربوط شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ مجھے اس کے متعلق چند الفاظ کہنے دو۔ جب یونانی رومی دنیا میں عیسائیت کا نفوذ شروع ہوا، دو ثقافتوں کے مابین ڈرامائی ملاقات کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہم تاریخ کے عظیم ثقافتی انقلاب کا بھی نظارہ کرتے ہیں۔ اب ہم عہد عتیق سے باہر نکل رہے ہیں۔ ابتدائی یونانی فلسفیوں کے عہد کے بعد تقریباً 1000 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ اب ہمارے آگے عیسائی قرون وسطیٰ ہے۔ اس کا عرصہ بھی تقریباً 1000 سال پر محیط ہے۔ جرمن شاعر گوئٹے نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو شخص 3000 سال سے استفادہ نہیں کر سکتا وہ بمشکل اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا انجام بھی اتنا ہی افسوسناک ہو۔ تمہیں تمہاری جڑوں سے آشنا کرانے کے لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا میں کروں گا۔ انسان بننے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ بے لباس بوزنے سے بڑھ کر کچھ بننے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آدمی خلا ویکیوم میں بے مقصد پیرنے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی واحد طریقہ ہے۔ صوفی کچھ دیر بیٹھی باڑ کے پیچھے چھوٹے موٹے شگافوں میں سے باغ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اپنی تاریخی جڑوں سے واقف ہونا کیوں اتنا ضروری ہے۔ اسرائیل کی اولاد کے لیے یہ بات یقیناً اہم تھی۔ وہ بذات خود محض عام انسان تھی، لیکن اگر وہ اپنی تاریخی جڑوں سے آشنا ہو گئی پھر وہ نسبتاً کم عام انسان رہے گی۔ اسے اس کرۂ ارض پر رہتے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یہ صرف چند سالوں پر محیط تھا، لیکن اگر بنی نوع انسان کی تاریخ اس کی اپنی تاریخ ہے پھر اس کی عمر ہزاروں سال ہے۔ قرون وسطیٰ جزوی طور پر راستے طے کرنا غلط راستے پر چلنے کے مترادف نہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن صوفی کو البرٹو کنوکس کا کوئی خط نہ ملا۔ لبنان سے بھی کوئی مزید کارڈ موصول نہ ہوا، حالانکہ وہ اور جواننا ان کارڈوں کے متعلق جو انہیں میجر کی کٹیا میں ملے تھے مسلسل گفتگو کرتی رہتی تھیں۔ جواننا کو اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ مزید کوئی واقعہ پیش آتا نظر نہیں آ رہا تھا، فوری دہشت کا احساس آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا اور ہوم ورک اور بیڈمنٹن میں غرقاب ہونے لگا۔ صوفی البرٹو کے خطوط بار بار پڑھتی رہی کہ کہیں ایسا کوئی سراغ مل جائے جس سے ہلڈے کے معمے پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ ان خطوط کے دوبارہ مطالعے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے کلاسیکی فلسفے کو ہضم کرنے کا کافی موقع مل گیا۔ اسے اب ڈیموکرائٹس اور سقراط یا افلاطون اور ارسطو کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ 25 مئی بروز جمعہ وہ اپنی امی کے گھر پہنچنے سے پہلے باورچی خانے میں ڈنر بنا رہی تھی۔ یہ ان کا جمعے کا باقاعدہ معاہدہ تھا۔ آج وہ مچھلی کا سوپ اور مچھلی کے کوفتے اور گاجروں کا سالن بنا رہی تھی، سادہ اور غیر چٹپٹا۔ باہر خاصی تیز ہوا چلنے لگی۔ ہانڈی میں چمچہ پھیرتے پھیرتے اس کی توجہ دریچے کی طرف مبذول ہو گئی۔ برش کے درخت مکی کے پودوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز دریچے سے ٹکرائی۔ صوفی نے دوبارہ اس طرف دیکھا۔ اسے دریچے پر ایک کارڈ چسپاں نظر آیا۔ یہ پوسٹ کارڈ تھا کھڑکی کے شیشے میں، اور اس پر موجود پتہ وہ پڑھ سکتی تھی: ہلڈے مولر کنیگ بتوسط صوفی مینسن۔ اس کے دل و دماغ میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور کارڈ اٹھا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ ہوا کے دوش پر اڑتا خود بخود یہاں پہنچ جائے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کارڈ پر بھی 15 جون کی تاریخ ثبت تھی۔ صوفی نے اسٹوو سے ہانڈی اٹھائی اور خود باورچی خانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کارڈ پر تحریر تھا: ڈیئر ہلڈے، مجھے معلوم نہیں کہ جب تم یہ کارڈ پڑھ رہی ہوگی تمہاری سالگرہ کا دن ابھی تک چل رہا ہوگا یا نہیں۔ ایک لحاظ سے تو مجھے یہی امید ہے کہ یہ چل رہا ہوگا۔ یہی سے بیتے کوئی زیادہ دن نہیں گزرے ہوں گے، 1-2 ہفتے جتنے طویل معلوم ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ صوفی کو بھی یہی محسوس ہوتا ہو۔ میں وسط گرما سے 1 روز پہلے گھر پہنچ جاؤں گا تاکہ ہلڈے ہم اکٹھے گلائیڈر میں بیٹھ کر گھنٹوں سمندر کا نظارہ کر سکیں۔ کتنی ہی باتیں کرنا ہے۔ پاپا کی طرف سے پیار جو بعض اوقات
یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی باہمی 1000 سالہ کشمکش سے بہت پژمردہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ ان تینوں مذاہب کا سلسلہ ابراہیم تک پہنچتا ہے، چنانچہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ادھر یہاں حابیل اور قابیل ابھی تک ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں مصروف ہیں۔ پس نوشت: صوفی کو سلام کہنا۔ بیچاری بچی، اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سب چکر کیا ہے، شاید تمہیں معلوم ہو۔ صوفی بالکل نڈھال ہو گئی اور اس نے اپنا سر میز پر جھکا دیا۔ وہ ایک بات وثوق سے کہہ سکتی تھی، اسے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ یہ سب چکر کیا ہے۔ شاید ہلڈے کو معلوم ہو۔ اگر ہلڈے کے باپ نے اس سے کہا کہ وہ اس کا سلام صوفی کو پہنچا دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی ہلڈے کو جانتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہلڈے صوفی کے متعلق جانتی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا گنجلک تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچنا ترک کیا اور دوبارہ ڈنر تیار کرنے لگی، لیکن سوچیں تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پوسٹ کارڈ خود بخود کھڑکی کے ساتھ آ ٹکرائے۔ یہ ہوائی ڈاک کا کرشمہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی اس نے ہانڈی دوبارہ سٹوو پر رکھی ہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کہیں یہ پاپا کا تو نہیں؟ اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جائیں تاکہ ان 3 ہفتوں کے دوران میں جو کچھ گزرا ہے وہ انہیں اس کے متعلق سب کچھ بتا سکے۔ نہیں، یہ پاپا نہیں ہو سکتے۔ شاید جواننا یا امی ہو۔ صوفی نے تیزی سے لپک کر ٹیلی فون اٹھایا۔ صوفی ایمنڈسن، وہ ٹیلی فون پر بولی۔ میں ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ صوفی کو 3 باتوں کا یقین تھا۔ یہ آواز اس کے پاپا کی نہیں تھی۔ بہرحال یہ آواز کسی مرد کی تھی اور یہ آواز وہ کبھی سن چکی تھی۔ کون؟ البرٹو؟ اف! صوفی کو کوئی الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ یہ آواز تو جسے اب وہ پہچان چکی تھی اسی ایکروپولس ویڈیو والی تھی۔ ٹھیک تو ہو؟ بالکل۔ اب تمہیں خطوط نہیں ملا کریں گے، لیکن میں نے تو آپ کو کوئی مینڈک نہیں بھیجا تھا۔ ہمیں بالمشافہ ملاقات کرنا ہوگی۔ معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ کیوں؟ ہلڈے کا باپ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے۔ گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے؟ وہ کیسے؟ چاروں طرف سے۔ صوفی، اب اکٹھے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیسے؟ لیکن جب تک میں تمہیں قرون وسطیٰ کے متعلق نہ بتا لوں تم کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نشاطۂ ثانیہ اور 17ویں صدی کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ باقلی کلیدی شخص ہے۔ یہ وہی شخص نہیں جس کی تصویر میجر کی کٹیا میں لٹک رہی تھی؟ بالکل وہی۔ ممکن ہے اصل جھگڑا اسی کے فلسفے کے بارے میں ہو۔ آپ کی باتوں سے معلوم پڑتا ہے جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ میں اسے ارادوں کی جنگ کہوں گا۔ ہلڈے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا ہوگی اور اس کے باپ کے لیلے سینڈ گھر پہنچنے سے پہلے اسے اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ شاید فلسفی تمہاری آنکھ کھول دیں۔ کل 8 بجے صبح مجھے سینٹ میری کے گرجے میں ملو، مگر میری بچی اکیلے آنا۔ اتنے سویرے؟ ٹیلی فون کے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو؟ وہ تو ٹیلی فون بند کر گیا ہے۔ تھت تیری! صوفی سٹوو کی طرف بھاگی۔ مچھلی کا سوپ چھلکا ہی چاہتا تھا کہ وہ پہنچ گئی۔ سینٹ میری چرچ یہ کہاں ہے؟ ارے یہ تو پتھر کا قدیم گرجا ہے جو قرون وسطیٰ میں تعمیر ہوا تھا۔ اب یہ محض موسیقی کی محفلوں اور بعض خصوصی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بعض اوقات اس کے دروازے سیاحوں کے لیے ضرور کھول دیے جاتے ہیں، لیکن آدھی رات کے وقت تو یہ یقیناً بند ہوگا۔ جب اس کی امی گھر پہنچی، صوفی لبنانی کارڈ ہلڈے اور البرٹو کی باقی اشیاء کے پاس رکھ چکی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ جواننا کے گھر چلی گئی۔ ہمیں بہت ہی خاص قسم کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جو ہی اس کی سہیلی نے دروازہ کھولا اس نے کہا۔ جب تک جواننا نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند نہ کیا اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، صوفی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جلدی کہو۔ میں امی کو بتا رہی ہوں کہ میں آج رات یہیں ٹھہروں گی۔ یہ تو بڑا زبردست خیال ہے،
یہ تو میں صرف انہیں کہہ رہی ہوں، دراصل جانا مجھے کہیں اور ہے، کچھ سمجھی؟ یہ تو اچھا نہ ہوا، کیا لڑکے وڑکے کا چکر ہے؟ نہیں، اس معاملے کا تعلق ہلڈے سے ہے۔ جواننا کے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکل گئی۔ صوفی نے اسے درست نگاہوں سے دیکھا۔ میں آج شام یہاں آ جاؤں گی، اس نے کہا، لیکن کل 7 بجے صبح مجھے یہاں سے چپکے سے کھسکنا ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی تمہیں میری عدم موجودگی کے متعلق کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے رہنا ہوگا۔ مگر تم جا کہاں رہی ہو؟ تم کر کیا رہی ہو؟ میں کچھ نہیں بتا سکتی، میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر ہونا کبھی مسئلہ نہیں بنا تھا، بلکہ معاملہ تقریباً اس کے برعکس تھا۔ بعض اوقات تو صوفی کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کی امی کو اکیلے گھر میں سونے سے زیادہ لطف ملتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ناشتے پر تو گھر پہنچ ہی جاؤ گی۔ جب صوفی گھر سے چلی تو اس کی امی نے صرف یہی پوچھا، نہیں میں نہیں آ سکوں گی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کہاں ہوں گی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا ظاہر تھا کہ یہ اس کے منصوبے کا کمزور پہلو تھا۔ صوفی جب کبھی گھر سے باہر سوتی تھی تب جو کچھ پیش آتا تھا آج بھی وہی ہوا۔ ہو گئی رات تک باتیں کرتے رہے، البتہ اس مرتبہ فرق یہ پڑا کہ جب تقریباً 2 بجے وہ سونے کے لیے بستروں پر لیٹی، صوفی نے 6:45 کا الارم لگا دیا۔ 5 گھنٹے بعد جب صوفی نے الارم بند کیا، جواننا کی ذرا سی آنکھ کھلی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ بڑبڑائی۔ پھر صوفی اپنے راستے پر چل پڑی۔ سینٹ میری چرچ قصبے کے قدیمی حصے کے مضافات میں واقع تھا۔ یہ جواننا کے گھر سے کئی میل دور تھا۔ صوفی نے اگرچہ صرف چند گھنٹوں کی جھپکی لی تھی، اس کی آنکھیں مگر پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور وہ مزے مزے میں جا رہی تھی۔ جب وہ قدیم سنگی گرجے کے صدر دروازے کے قریب پہنچی، تقریباً 8 بج چکے تھے۔ صوفی نے بھاری بھرکم دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ جھٹ پٹ کھل گیا۔ تالا کھلا تھا۔ گرجا جتنا قدیم تھا اس کا اندرون بھی اتنا ہی خاموش اور ویران تھا۔ دریچوں کے رنگ برنگے شیشوں میں سے نیلگوں روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور فضا میں معلق کچرے کے مہین ذرات کو نمایاں کر رہی تھی۔ کچھ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گرجے کے اندر گرد دبیز کرنوں کی صورت میں یہاں وہاں جمع ہو گئی ہے۔ صوفی گرجے کے عین وسط میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور ٹکٹکی باندھ کر آلٹر پر رکھی صلیب کو دیکھنے لگی، جس پر مدھم رنگوں میں یسوع کی تصویر کندہ تھی۔ چند منٹ گزر گئے۔ اچانک باجا جھنجھنا اٹھا۔ صوفی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ نگاہیں اٹھا کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتی۔ باجے پر جو دھن بج رہی تھی، قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ حمد بہت قدیم ہے، شاید قرون وسطیٰ کی ہے۔ حمد ختم ہو گئی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تب اسے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے۔ نہیں، صلیب پر نگاہیں گاڑے رکھنا ہی بہتر ہے۔ قدیم درمیانی راستے میں سے کوئی اس سے آگے نکلا اور اسے راہبوں کے براؤن چوغے میں ملبوس کسی شخص کی شکل نظر آئی۔ صوفی حلفیہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بالکل قرون وسطیٰ کا کوئی راہب ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی ضرور تھی، لیکن اتنی بھی خوفزدہ نہیں تھی کہ اس کے ہوش و حواس بالکل ہی جواب دے جاتے۔ راہب آلٹر کے سامنے نیم دائرہ بناتے ہوئے مڑا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ وہ ممبر کے ایک کنارے پر جھکا۔ اس نے صوفی پر نگاہ ڈالی اور لاطینی میں اس سے مخاطب ہوا۔ احمق، عقل کی بات کرو، صوفی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آواز قدیم سنگی گرجے کے چاروں طرف گونج اٹھی۔ اگرچہ صوفی کو اندازہ ہو گیا کہ راہب لازماً البرٹو کو نوکس ہوگا، تاہم اسے ندامت ہونے لگی کہ وہ اس مقدس عبادت گاہ میں خام خواہ چلا اٹھی تھی۔ مگر وہ کرتی بھی کیا؟ اس پر گھبراہٹ سوار تھی، اور جب آدمی گھبرا رہا ہو پھر تمام معاشرتی یا مذہبی بندھنوں کو توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شش! البرٹو نے یوں اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا جیسے وہ پادریوں کی طرح عبادت گزاروں کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ اس نے کہا، قرون وسطیٰ کا آغاز صبح 4 بجے ہوا تھا۔ صوفی کے منہ سے وہی الفاظ نکلے۔ صوفی کو اپنا سوال احمقانہ ضرور محسوس ہوا، لیکن اب اس پر گھبراہٹ طاری نہیں تھی۔ ہاں، تقریباً 4 بجے، پھر 5، پھر 6 اور پھر 7 بج گئے۔
لیکن قرون وسطیٰ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ گئی ہو نا؟ تم شاید سوچ رہی ہو کہ 10 بجے تو سورج خاصا بلند ہو چکا ہوتا ہے، آدمی جاگ جاتا ہے اور نیا دن شروع کر دیتا ہے۔ لیکن تم کیا سوچ رہی ہو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ابھی اتوار ختم نہیں ہوا، بلکہ اتواروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ لو اب 11 بج گئے، نہیں 12 ہو گئے، اور پھر سے پہر کا 1۔ اس عہد کو ہم ہائی گوتھک کہتے ہیں، جب یورپ کے عظیم گرجاؤں کی تعمیر عمل میں آئی تھی۔ پھر تقریباً سہ پہر کے 2 بجے کسی مرغ نے بانگ دی اور غیر مختتم قرون وسطیٰ آہستہ آہستہ ناپید ہونے لگا، گویا قرون وسطیٰ 10 گھنٹے جاری رہا۔ صوفی نے کہا۔ البرٹو نے راہب کی براؤن کلاه میں سے سر آگے جھکایا اور عبادت گزاروں کی جماعت پر جو 14 سالہ لڑکی پر مشتمل تھی نظر ڈالی۔ ہاں، اگر 1 گھنٹہ 100 سال کے برابر ہو۔ ہم جھوٹ موٹ فرض کر لیتے ہیں کہ یسوع بوقت نیم شب پیدا ہوئے تھے۔ پال نے اپنے تبلیغی دوروں کا آغاز 1:30 بجے صبح سے ذرا قبل کیا اور وہ 4 گھنٹے بعد روم میں انتقال کر گئے۔ تقریباً 3 بجے صبح عیسائی مسلک پر کم و بیش پابندی لگ گئی، لیکن 313 عیسوی میں یہ رومی سلطنت کا مسلمہ مذہب بن چکا تھا۔ یہ قسطنطین کا عہد حکومت تھا، تاہم مقدس امپراتور کا مسح کئی سال بعد اس کے بستر مرگ پر ہوا۔ 380 قبل مسیح میں ساری رومی سلطنت میں عیسائیت سرکاری مذہب بن چکی تھی۔ رومی سلطنت کا سقوط نہیں ہو گیا تھا، اس کا انہدام شروع ہو گیا تھا۔ ہم تاریخ ثقافت کی ایک عظیم ترین تبدیلی کے سامنے کھڑے ہیں۔ روم کو 4 صدی میں دوہرے خطرے کا سامنا تھا۔ شمال کی جانب سے وحشی اپنا دباؤ بڑھا رہے تھے اور اندرون خانہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ 330 عیسوی میں عظیم قسطنطین نے اپنا دارالحکومت روم سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ اس نے خود ہی اس شہر کی بنیاد بحیرہ اسود کے دہانے پر رکھی تھی۔ بے شمار لوگوں کا خیال ہے کہ نیا شہر روم ثانی تھا۔ 395 عیسوی میں رومی سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ ان میں ایک تھی مغربی سلطنت اور اس کا دارالحکومت تھا روم، دوسری مشرقی سلطنت تھی اور اس نے قسطنطنیہ کے نئے شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ 410 عیسوی میں روم کو وحشیوں نے تاخت و تاراج کر دیا اور 476 میں ساری مغربی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ مشرقی سلطنت 1453 تک ایک ریاست کی حیثیت سے قائم رہی، لیکن جب ترکوں نے قسطنطنیہ تسخیر کر لیا اس کا وجود بھی مٹ گیا اور قسطنطنیہ کا نام استنبول ہو گیا۔ 529 عیسوی ہی وہ سال ہے جب کلیسا نے ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی بند کر دی۔ عیسائی راہبوں نے جو آرڈرز جماعتیں تشکیل دینا شروع کی، ان میں سب سے پہلی جماعت اسی سال وجود میں آئی تھی۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ 529 عیسوی کا سال ایک علامتی سال تھا جو عیسائی کلیسا نے یونانی فلسفے پر ڈھکن لگانے کے لیے استعمال کیا۔ تب سے خانقاہوں کو تعلیم، غور و تفکر اور مراقبے پر اجارہ داری حاصل ہو گئی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی 550 عیسوی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صوفی سمجھ چکی تھی کہ ان اوقات سے البرٹو کا مطلب کیا ہے۔ بوقت نیم شب صوفی 0 پر تھی۔ جب یہ 1 پر پہنچے تو یسوع کو پیدا ہوئے 100 سال، 6 پر 600 سال اور 14 یا دن کے 2 بجے پر 1400 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ البرٹو کا سلسلہ کلام جاری رہا۔ دراصل قرون وسطیٰ سے مراد دوسرے 2 عہدوں کے درمیان کا زمانہ ہے۔ یہ ترکیب نشاط ثانیہ کے دور میں وضع کی گئی تھی۔ اس زمانے کو قرون ظلمت بھی کہا جاتا تھا اور اسے غیر مختتم 1000 سالہ شب بھی تصور کیا جاتا تھا جو یورپ پر عہد عتیق اور نشاط ثانیہ کی درمیانی مدت میں چھائی رہی۔ آج کل قرون وسطیٰ کی ترکیب منفی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ تحقمانہ اور بے لچک رویے پر چسپاں کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب متعدد مورخین ہیں جو کہتے ہیں کہ 1000 سال پر محیط قرون وسطیٰ بیج کے پھوٹنے اور پودے کے بڑھنے کا زمانہ تھا۔
مثلاً سکولوں کا نظام اسی زمانے میں شروع ہوا۔ کانوینٹ سکول تو ابتدائی میں قائم ہونا شروع ہو گئے تھے اور 12ویں صدی میں کیتھیڈرل سکولوں کا بھی آغاز ہو گیا تھا۔ اولین یونیورسٹیاں سن 1200 کے لگ بھگ قائم ہوئیں اور میں جن مضامین کی تدریس کی جاتی تھی ان کی شعبوں یا فیکلٹیوں میں تقسیم بالکل اسی طرح عمل میں آتی تھی جیسے آج کل دیکھنے میں آتی ہے۔ 1000 سال واقعی طویل مدت ہے، ہاں، لیکن عیسائیت کو عوام تک پہنچنے میں وقت لگا۔ مزید برآں قرون وسطیٰ کے دور میں مختلف قومی ریاستیں وجود میں آنے لگیں جن کے اپنے شہر اور شہری لوک گیت اور لوک داستانیں تھیں۔ اگر قرون وسطیٰ نہ ہوتا، پریوں کی کہانیاں اور لوک گیت کیسے وجود میں آتے؟ بلکہ خود یورپ بھی کیا ہوتا؟ شاید کوئی رومی صوبہ، لیکن انگلینڈ، فرانس، جرمنی جیسے ناموں میں ہمیں جو کھنک سنائی دیتی ہے وہ اسی بحر بے قراں کی دین ہے جسے ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں۔ ان گہرے پانیوں میں ادھر ادھر چمکتی دمکتی مچھلیاں تیرتی پھر رہی ہیں، اگرچہ یہ ہمیشہ دکھائی نہیں دیتی۔ سٹوریسٹر لوسن قرون وسطیٰ ہی کا آدمی تھا۔ یہی حال سینٹ اولیف اور شارلیمان کا تھا۔ رومیو اور جولیٹ، جون آف آرک بھی اسی زمانے کے کردار ہیں۔ رنگا رنگ شیشوں کے دریچے بنانے والے گمنام کاریگروں اور اختراع پسند آرگن سازوں کا تعلق بھی اسی دور سے ہے، اور میں نے راہبوں، صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والی جادوگرنیوں کا تو ابھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اور آپ نے کلیسا والوں کے کردار پر تو کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ تم نے ٹھیک کہا صوفی۔ ویسے چلتے چلتے اتنا بتا دیتا ہوں کہ ناروے میں عیسائیت 11ویں صدی تک نہیں آئی تھی۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی تو نہ ہوگا کہ نارڈک ممالک ایک ہی حلے میں عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے۔ بالائی سطح پر عیسائیت کا سکہ رواں ہو گیا تھا، لیکن زیریں سطح قدیم بت پرستانہ عقائد اپنی خو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور بڑی استقامت سے اپنی جگہ ڈٹے رہے، اور لامحالہ ان میں سے متعدد کو عیسائیت میں ضم کر لیا گیا۔ مثلا اسکینڈینیویا کے ممالک آج بھی کرسمس جس انداز سے مناتے ہیں اس میں عیسائی اور قدیم نورس رسوم کا امتزاج صاف نظر آتا ہے۔ چنانچہ آج جسے ہم قرون وسطیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی ثقافت نے یورپ میں مختلف الخیال قوموں میں یکجائیت اور اتحاد قائم کرنے میں مدد دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سراپا ظلمت کا زمانہ نہیں تھا۔ ہاں صوفی، لیکن سن 4000 عیسوی کے بعد کی ابتدائی صدیاں واقعی ثقافتی انحطاط کی علامت تھی۔ رومی عہد اعلیٰ ثقافت کا آئینہ دار تھا۔ اس میں بڑے شہر تھے جن کا طرہ امتیاز محض خوبصورت عمارتیں ہی نہیں بلکہ نکاسی آب کے انتظامات، پبلک حمام اور کتب خانے بھی تھے۔ قرون وسطیٰ کی ابتدائی صدیوں کے دوران میں یہ ساری ثقافت ملیا میٹ ہو گئی۔ یہی حال تجارت اور معیشت کا ہوا۔ اس دور میں ایک بار پھر جنس کے بدلے جنس کی صورت میں یعنی کہ بارٹر سسٹم، لین دین کا نظام بنا۔ معیشت کا نمایاں وصف اس وقت جاگیرداری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی ملکیت گنے چنے طاقتوروں کے ہاتھوں میں تھی۔ عام آدمیوں کی حالت غلاموں سے بڑھ کر نہیں تھی اور انہیں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے جان توڑ مشقت کرنا پڑتی تھی۔ ابتدائی چند صدیوں کے دوران میں آبادی میں بھی تیزی سے کمی ہونے لگی۔ عہد عتیق میں روم کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ نفوس پر مشتمل تھی، لیکن سن 600 عیسوی کے قریب قدیم رومی دارالسلطنت کی آبادی گھٹتے گھٹتے محض 40,000 افراد تک محدود ہو گئی، جو سابقہ آبادی کا عشر عشیر بھی نہیں کہی جا سکتی۔ چنانچہ شاہانہ جاہ و جلال کے حامل پرانے شہر کی پرشکوہ عمارتوں اور یادگاروں میں گھومنے پھرنے یا آوارہ گردی کرنے کے لیے انسانوں کی محض حقیر تعداد رہ گئی۔ جب انہیں عمارتی سامان کی ضرورت پیش آتی وہ انہی کھنڈرات سے بکثرت مل جاتا۔ چنانچہ فطری طور پر آج کے ماہرین آثار قدیمہ کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ان لوگوں نے قدیم یادگاروں کا یوں ستیہ ناش نہ کیا ہوتا۔ جب واقعہ پیش آ چکتا ہے عقل بگاڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیاسی نقطۂ نظر سے رومی عہد پہلے ہی 4 صدی کے اختتام تک ختم ہو چکا تھا، تاہم روم کا اسقف بشپ رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ اعلیٰ بن گیا۔ اسے پوپ کا
जो लातीनी ज़बान में पापा, जिसका मतलब वही है जो इस लफ्ज़ से साफ ज़ाहिर है, खिताब दिया गया और उसे बतदरीज रूए ज़मीन पर यस्सु का नायब तस्वुर किया जाने लगा। चुनाचे कुरून वस्ता के बेशतर अरसे के दौरान में रूम को ईसाइयत के सदर मकाम का दर्जा हासिल रहा, लेकिन जूं जूं नई कौमें, रियासतों के बादशाह और बिशप ताकतवर से ताकतवर होते चले गए, उनमें से चंद एक में इतनी जुर्रत आ गई कि वो कलीसा की कुव्वत के सामने खम ठोक कर खड़े हो गए। आपने कहा था कि कलीसा ने एथेंस में अफलातून की अकादमी बंद कर दी थी। इसका मतलब ये है कि तमाम यूनानी फलसफियों को ताकि निस्या पर रख दिया गया था। देखो सोफी, मुकम्मल तौर पर तो ऐसा नहीं हुआ। अरस्तु और अफलातून की बाज़ तहरीरों से लोग वाकिफ़ थे, मगर कदीम रोमी सल्तनत 3 मुख्तलिफ सकाफ़तों में बट गई थी। मगरबी यूरोप में हमारे पास जो ईसाई सकाफ़त थी, उस पर लातीनी सकाफ़त की मुहर सब थी, उसका सदर मकाम रोम था। मशरक़ी यूरोप में हमारे पास जो ईसाई सकाफ़त थी, उस पर यूनानी सकाफ़त की मुहर सब थी, इसका सदर मकाम कुस्तुनतुनिया था। उस शहर को उसके यूनानी नाम बाज़ंतीन से पुकारा जाने लगा। यूँ हम रोमी कैथोलिक करून वस्ता के मुकाबले में बाज़ंतीनी करून वस्ता का जिक्र करते हैं। शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता भी किसी ज़माने में रोमी सल्तनत का हिस्सा थे, ताहम इन इलाकों में करून वस्ता के दौर में मुस्लिम सकाफ़त को फ़रोग़ हासिल हुआ और यहाँ अरबी ज़बान बोली जाने लगी। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका दोनों ही इस्लाम के ज़ेर नगी आ गए और कुछ अरसे बाद हिस्पानिया भी इस्लामी सकाफ़त का हिस्सा बन गया। मुसलमानों ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और बगदाद को अपने मुक़द्दस शहर करार दे दिया। सकाफ़ती तारीख़ के नुक्ता नज़र से ये जहन नशीन करना ज़रूरी है कि अरबों ने यूनानी सकाफ़त के हामिल सिकंदरिया के कदीम शहर को भी अपनी तहवील में ले लिया। चुनाचे कदीम यूनानी साइंस की विरासत का बेशतर हिस्सा अरबों को मुंतकिल हो गया। कुरून वस्ता के सारे अरसे के दौरान में अरबों को रियाजी, कीमिया, फल्कियात और तिब जैसे उलूम में बालादस्ती हासिल रही। आज भी हम अरबी आदात ही इस्तेमाल करते हैं। मुतअद्दिद शोबों में अरबी सकाफ़त ईसाई सकाफ़त से कहीं बरतर थी। मैं जानना चाहती थी कि यूनानी फ़लसफ़े पर आखिर बीती क्या। सोफ़ी, क्या तुम ऐसे किसी दरिया का तसव्वुर कर सकती हो जो 3 मुख्तलिफ नदियों में मुनक़सम हो जाता है, लेकिन ये तीनों नदियाँ बहते बहते दोबारा आपस में मिल जाती हैं और फिर अजीम दरिया का रूप इख्तियार कर लेती हैं? जी, मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। फिर तुम ये भी समझ सकती हो कि यूनानी रोमी सकाफ़त किस तरह मुनक़सम हुई, लेकिन तीनों सकाफ़तों की, मगरब में रोमन कैथोलिक, मशरक़ में बाज़ंतीनी और जुनूब में अरबी, यलगार से बच निकली। अगरचे इस मसले को इस हद तक सहर बनाकर पेश कर दिया जाता है कि असल मफ़हूम गारत हो जाता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि नौ अफलातूनियत मगरब के अफलातून, मशरक़ के और अरस्तु जुनूब में अरबों के हिस्से में आया, लेकिन इन तीनों नदियों में इन सब की चंद मुश्तरक चीज़ें भी शामिल थीं। असल नुक्ता यह है कि तीनों नदियाँ शुमाली इतालिया में आपस में मिल गईं। अरबी असरात हिस्पानिया के अरबों से और यूनानी असरात यूनान और बाज़ंतीनी सल्तनत से आए। अब हमें निशात-ए सानिया या सकाफ़त अतीक के अहयाए नौ का आगाज़ नज़र आने लगता है। एक मानों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि सकाफ़त अतीक करून ज़ुल्मत से बच निकली थी। समझी? लेकिन हमें वाक़यात के धारे की पेश क़यासी नहीं करना चाहिए। हमें पहले कुरून वस्ता के फ़लसफ़े के बारे में कुछ गुफ्तगू करना होगी। मैं अब यहाँ मिंबर पर बैठकर मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं नीचे आ रहा हूँ। चूँकि सोफ़ी की नींद पूरी नहीं हुई थी, उसकी आंखें बोझल होने लगी थीं। जब उसने सेंट मेरी चर्च के मिंबर से अजीबुल वज़ा राहिब को नीचे उतरते देखा, उसे महसूस हुआ जैसे वो ख्वाब की हालत में हो। अल्बर्टो आल्टर के जंगले की तरफ बढ़ा और उसने आल्टर उस पर रखी कदीम सलीब पर, जिस पर मसीह की तस्वीर कंधा थी, नज़र डाली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सोफ़ी की जानिब चलने लगा और वो गिरजे में इबादत करने वालों के ख़ानदानी बेंच पर उसके करीब बैठ गया। उसके इतना करीब बैठना अजीब व गरीब तजर्बा था। सोफ़ी को उसकी कुलाह के नीचे 2 अमीक भूरी आंखें नज़र आईं। ये आंखें एक अधीर उम्र शख्स की थी
اور اس شخص کے بال سیاہ، اس کی داڑھی چھوٹی اور نوکیلی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ سوچ رہی تھی۔ تم نے میری زندگی کو کیوں زیر و زبر کر دیا ہے؟ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، اس نے یوں کہا جیسے وہ اس کے خیالات بھانپ گیا ہو۔ جب وہ وہاں اکیلے بیٹھے تھے اور رنگ برنگے شیشوں میں سے چھن چھن کر جو روشنی آ رہی تھی وہ شفاف سے شفاف ہونے لگی تھی، البرٹو ناکس قرون وسطیٰ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ قرون وسطیٰ کے فلسفیوں نے تقریباً کوئی تحقیق کیے بنا اور بلا حیل و حجت تصور کر لیا کہ عیسائیت برحق ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا، کیا ہمیں عیسائی مکاشفے پر سیدھا سیدھا ایمان لے آنا چاہیے یا ہمیں نصرانی صداقتوں کا مطالعہ عقل کی مدد سے کرنا چاہیے؟ پھر ایک طرف جو کچھ بائبل کہتی ہے اور دوسری طرف جو کچھ یونانی فلسفی کہتے ہیں، ان کے مابین تعلق کیا ہے؟ کیا انجیل اور عقل کے مابین کوئی تضاد ہے؟ اور کیا عقیدہ اور علم آپس میں شیر و شکر ہو سکتے ہیں؟ قرون وسطیٰ کا تقریباً سارے کا سارا فلسفہ اسی ایک سوال کے گرد گھومتا تھا۔ صوفی نے بے صبری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی مذہبیت کی کلاس میں پڑھ چکی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرون وسطیٰ کے دو سربرآوردہ ترین فلسفی اس مسئلے سے کس طرح عہدہ برا ہوئے، اور مناسب یہ ہے کہ ہم آغاز سینٹ آگسٹین سے کریں جو 354 سے 430 تک زندہ رہا۔ اس ایک شخص کی زندگی سے ہم اس حقیقی تبدیلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو عہد عتیق سے ابتدائی قرون وسطیٰ کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اگسٹین شمالی افریقہ کے ایک چھوٹے سے قصبے ٹیگسٹی میں پیدا ہوا تھا۔ 16 سال کی عمر میں وہ بغرض تعلیم تیونس کے قدیم شہر کارتھیج چلا گیا۔ بعد ازاں اس نے روم اور میلان کا سفر اختیار کیا، تاہم وہ جلد واپس آ گیا اور اس نے اپنی زندگی کے باقی ایام کارتھیج سے چند میل دور ایک قصبے ہپو میں گزارے۔ اس ضمن میں یاد رکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ آگسٹین پیدائشی عیسائی نہیں تھا اور اس نے عیسائیت اختیار کرنے سے قبل مختلف مذہبوں اور فلسفوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ آپ ان مذہبوں اور فلسفوں کی چند مثالیں دے سکتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے مانویت یا مناکیت کا پیروکار رہا۔ مانویت مذہبی فرقہ تھا جس میں متاخر عہد عتیق کے انتہائی نمایاں اوصاف پائے جاتے تھے۔ اس فرقے کے پیروکاروں کا عقیدہ نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا خیر اور شر، نور اور ظلمت، روح اور مادہ کی سنویت ڈوئلٹی پر مشتمل ہے۔ اپنی روح اسپرٹ کی مدد سے انسان مادے کی دنیا سے اوپر اٹھ سکتا ہے اور یوں اپنی آتما، روح یا سول کی نجات کی تیاری کر سکتا ہے، لیکن خیر و شر کے مابین یہ بین تفریق نوجوان آگسٹین کو ذہنی سکون نہ دے سکی۔ وہ سرتا پا اس چیز میں جسے ہم شر کا مسئلہ کہنا پسند کرتے ہیں مستغرق تھا۔ اس مسئلے سے ہماری مراد یہ سوال ہے کہ شر یا بدی کہاں سے آتا ہے۔ وہ کچر سے رواقی فلسفے کے زیر اثر رہا اور رواقیوں کے مطابق خیر و شر کے مابین کوئی بھی خط امتیاز نہیں کھینچا جا سکتا۔ تاہم آگسٹین کا زیادہ تر جھکاؤ عہد عتیق کے اہم فلسفے نو افلاطونیت کی طرف تھا۔ یہاں اس کا ٹاکرا اس تصور سے ہوا کہ زندگی یا ایگزسٹنس کی تمام صورتیں فطرت کے اعتبار سے الوہی ڈیوائن ہیں، چنانچہ وہ نو افلاطونی بشپ بن گیا۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ وہ عیسائی تو بن گیا، لیکن اس کی عیسائیت زیادہ تر افلاطونی تصورات سے متاثر ہے۔ چنانچہ صوفی، تمہیں یہ بات پلے باندھنی ہوگی کہ جو ہی ہم عیسوی قرون وسطیٰ میں داخل ہوتے ہیں، ہمیں یونانی فلسفے سے رسہ توڑانے کا کوئی ڈرامائی عمل نظر نہیں آتا۔ یونانی فلسفے کا بیشتر حصہ سینٹ آگسٹین جیسے مذہبی رہنماؤں کے توسط سے نئے عہد تک پہنچا دیا گیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ سینٹ اگسٹین نیم عیسائی اور نیم افلاطونی تھا؟ اگرچہ اسے عیسائیت اور افلاطونی فلسفے کے مابین کوئی حقیقی تضاد نظر نہیں آتا تھا، وہ اپنے آپ کو 100% عیسائی سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک افلاطونیت اور عیسائی عقیدے کے مابین مشابہت اتنی واضح تھی کہ وہ سمجھنے لگا کہ افلاطون لازماً پرانے عہد نامے سے واقف ہوگا۔ تاہم یہ بات انتہائی غیر احتمالی معلوم ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سینٹ اگسٹین نے افلاطون کو عیسائی بنا لیا تھا۔
चुनाचे जब वो ईसाइयत पर ईमान ले आया तो उसने हर उस चीज़ से कतई ताल्लुक़ नहीं किया जो फ़लसफ़े से कोई इलाक़ा रखती थी। नहीं, ताहम उसने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि अक़ल महज चंद हदूद के अंदर ही आपके मजहबी मसाइल तक रहनुमाई कर सकती है, वो उनसे आगे नहीं जा सकती। ईसाइयत उलूही राज है जिसका अदराक हम सिर्फ ईमान के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ईसाइयत पर ईमान ले आएँ, खुदावंद हमारी रूह सोल को मुनव्वर कर देगा ताकि हमें खुदावंद के मुताल्लिक़ एक किस्म की माफ़ौक़ुल फ़ितरत इल्म का तजर्बा हो सके। सेंट ऑगस्टीन अपने बातिन में महसूस करता था कि फ़लसफ़ा एक ख़ास हद तक ही जा सकता है। जब तक उसने ईसाइयत कबूल नहीं की थी उसे कभी रूहानी सुकून मुयस्सर नहीं आया था। जब तक हमारा कल्ब तुझ यानी खुदा पर नहीं टिकता वो पुरसकून नहीं हो पाता। उसने लिखा था, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि अफलातून के ख्यालात का ईसाइयत के साथ क्या मेल हो सकता है। सोफ़ी ने एतराज़ किया, अब्दी अमसाल आइडियाज़ के बारे में क्या ख्याल है? खैर, सेंट ऑगस्टीन यकीनन ये दावा करता है कि खुदा ने दुनिया अदम वॉइड से तख्लीक की है और उसका दावा वही है जिसका तसव्वुर इंजील देती है। यूनानी तरजीह ये है कि दुनिया हमेशा से मौजूद चली आ रही है, लेकिन सेंट ऑगस्टीन का अकीदा था कि खुदा के दुनिया तख्लीक करने से कबल अमसाल उलूही जहन में मौजूद थे। चुनाचे उसने अफलातूनी अमसाल खुदा में ढूंढ लिए और इस तरीके से उसने अफलातून के अब्दी अमसाल के नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। बड़ी उस्तादी की बात मालूम होती है, सोफ़ी बोली। अल्बर्टो ने कहा, लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि न सिर्फ सेंट ऑगस्टीन ने बल्कि मुतअद्दिद दीगर आबाए कलीसा ने भी यूनानी और यहूदी तसव्वुरात में यगानगत पैदा करने के लिए किस तरह ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। एक लिहाज से उनका ताल्लुक़ दो सकाफ़तों से था। ऑगस्टीन अपने शर के मुतालिक नुक्ता नज़र में नौ अफलातूनियत की तरफ मायल था। प्लोटिनस की तरह उसका भी अकीदा था कि शर खुदा की अदम मौजूदगी है। शर का अपना कोई आज़ाद वजूद नहीं, वो चीज़ है जो मौजूद नहीं, इज़ नॉट, क्योंकि खुदा ने जो कुछ तख्लीक किया वो दर हकीकत महज खैर है। ऑगस्टीन का ईमान था कि शर इंसान की नाफरमानी का समर है, या उसके अपने अल्फाज में इरादा खैर खुदाई फ़ेल है, इरादा शर खुदाई फ़ेल से रूह गर्दानी है। क्या उसका भी यह अकीदा था कि इंसान में उलूही रूह डिवाइन सोल मौजूद होती है? हाँ और नहीं भी। सेंट ऑगस्टीन का दावा था कि इंसान और खुदा के माबैन नाकाबिल अबूर खलीज हायल है। इस मामले में वो सख्ती से इंजीली नुक्ता नज़र का हामी है और वो प्लोटिनस का ये दावा मुस्तरद कर देता है कि हर चीज़ अहद यानी वन है। ताहम वो ज़ोर देकर कहता है कि इंसान रूहानी मखलूक है, उसका एक मादी जिस्म है। इस जिस्म का ताल्लुक़ तबई दुनिया से है जिसका कीड़े मकोड़े और जंग हुलिया बिगाड़ देते हैं, लेकिन इसकी एक रूह भी है जो खुदा का अदराक कर सकती है। जब हम मर जाते हैं तब रूह का क्या बनता है? सेंट ऑगस्टीन के मुताबिक हबूत आदम के बाद तमाम इंसान राह रास्त से भटक गए, फिर भी खुदा ने फ़ैसला कर लिया कि वो बाज़ ख़ास लोगों को अब्दी अज़ाब या जहन्नम से बचा लेगा। अगर ये बात है तो खुदा को फिर ये फ़ैसला करना चाहिए था कि वो सबको बचाएगा। जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक़ है, सेंट ऑगस्टीन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इंसान को खुदा पर तनकीद करने का कोई हक़ हासिल है। यहाँ वो रोमियो के नाम सेंट पॉल के मकतूब का हवाला देता है, ऐ इंसान भला तो कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही पेड़े में से एक बर्तन इज़्ज़त के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? चुनाचे खुदा अपने आसमान पर बैठा लोगों के साथ खेलता रहता है और जो ही उसका अपनी किसी मखलूक से दिल भर जाता है वो उसे महज उठाकर एक तरफ फेंक देता है। सेंट ऑगस्टीन का नुक्ता नज़र ये था कि कोई शख्स भी खुदा की बख्शिश का मुस्तहक नहीं, फिर भी खुदा ने बाज़ लोगों को अब्दी फटकार से बचाने के लिए मुंतखब कर लिया है। चुनाचे इसके ख्याल के मुताबिक ये कोई राज की बात नहीं कि बचाया किसे जाएगा और फिटकार किस पर पड़ेगी, ये पहले से मुकद्दर किया जा चुका है। हम सब इसके रहम व करम पर हैं।
चुनाचे वो एक लिहाज से मुक़द्दर के पुराने अक़ीदे की तरफ लौट गया। शायद, लेकिन इंसान पर ख़ुद अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, सेंट ऑगस्टीन ने उससे लाताल्लुक़ इख्तियार नहीं की थी। उसने सिखाया कि हमें इस आगही के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहिए कि हम चुनिंदा लोगों में हैं। उसने इससे इनकार नहीं किया कि हम आज़ाद मंशा के मालिक हैं, लेकिन हम किस किस्म की ज़िंदगी बसर करेंगे इसका इल्म खुदा को पहले ही है। सोफ़ी बोली, क्या ये कदर नाइंसाफ़ी नहीं? अल्बर्टो नॉक्स ने कहा, सुकरात ने कहा था कि हम सबको यकसा मौक़े हासिल हैं क्योंकि हम सब यकसा अक्ल सलीम के मालिक हैं। लेकिन सेंट ऑगस्टीन इंसानों को दो ग्रुपों में तकसीम कर देता है। एक के हिस्से में बख्शिश और दूसरे के हिस्से में फिटकार आती है। तुम्हारी बात इन मानों में दुरुस्त है कि सेंट ऑगस्टीन की दीनियात, थियोलॉजी, एथन्स की इंसान दोस्ती, ह्यूमनिज़म से खासी दूर हट जाती है। लेकिन सेंट ऑगस्टीन इंसानों को दो ग्रोहों में तकसीम नहीं करता। वो महज निजात और फिटकार के इंजीली नज़रिए की तशरीह करता है। उसने इसकी तशरीह अपनी आलमाना किताब में की है जिसका नाम आसमान का शहर है। सोफ़ी बोलती है, मुझे उसके मुतालिक बताएं। आसमान का शहर या आसमान की बादशाही की तरकीब इंजील और यस्सु की तालीमात से आई है। सेंट ऑगस्टीन का अकीदा था कि सारी इंसानी तारीख़ आसमान की बादशाही और दुनिया की बादशाही के दरमियान कशमकश की कहानी है। दोनों बादशाहियाँ नहीं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ व मुमय्यज़ हैं, वो हर फ़र्द वाहिद के अंदर बरतरी के लिए बरसरे पेकार रहती हैं। ताहम आसमान की बादशाही कम व बेश वाज़े तौर पर कलीसा में और दुनिया की बादशाही ममलकत में मौजूद रहती है। कुरून वस्ता में कलीसा और ममलकत के माबैन पाला दस्ती के लिए जो कशमकश होती रही, उससे ये तसव्वुर रोज़ बरोज़ ज़्यादा वाज़े होता चला गया। तब ये कहा जाने लगा, कलीसा से बाहर निजात मुमकिन नहीं। सेंट ऑगस्टीन का आसमान का शहर बिल आखिर मुसल्लमा कलीसाई निज़ाम के ममासिल करार पाया, जब तक 14वीं सदी में तहरीक इस्लाह मज़हब शुरू न हुई। किसी शख्स ने भी इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की थी कि लोगों को निजात सिर्फ़ कलीसा की वसातत से ही मिल सकती है। ये वक्त तो आना ही था। हम ये भी देख सकते हैं कि सेंट ऑगस्टीन पहला फ़लसफ़ी था जिसने तारीख़ को अपने फ़लसफ़े में घसीट लिया। खैर और शर के माबैन कशमकश किसी लिहाज से भी नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि ऑगस्टीन के नज़दीक इस कशमकश का अखाड़ा तारीख़ थी। ऑगस्टीन की तसनीफ़ात के इस पहलू में अफलातून का कोई अमल दखल नहीं था। वो तारीख़ के ख़त्ती लीनियर नुक्ते नज़र से ज़्यादा मुतासिर था, जिससे हमारा वास्ता पुराने अहदनामे में पड़ता है। अहदनामे अतीक में इस सिलसिले में जो तसव्वुर पेश किया गया है वो ये है कि खुदा को अपनी आसमान की बादशाहत की तकमील के लिए सारी तारीख़ की ज़रूरत पेश आती है। तारीख़ इंसान की आगाह व बाखबरी और शर की तबाही के लिए नागुज़ीर है। या जैसा कि सेंट ऑगस्टीन ने कहा है, उलूही बसीरत आदम से अबद तक इंसानी तारीख़ का यूं तयन करती रहती है जैसे ये फ़र्द वाहिद की कहानी हो जो शीर खारगी से बुढ़ापे तक उम्र की तमाम मंजिलें तय कर चुका हो। सोफ़ी ने उस वक्त अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 10 बज गए हैं, उसने कहा। मुझे बहुत जल्द वापस जाना होगा, लेकिन पहले मुझे कुरून वस्ता के दूसरे अजीम फ़लसफ़ी के मुतालिक तुम्हें बताना होगा। बाहर बैठ जाएं। अल्बर्टो ये कहते ही उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखी और गिरजे के दरमियानी रास्ते पर चलने लगा। बज़ाहिर यूं नज़र आ रहा था कि जैसे वो कोई दुआ मांग रहा हो या फिर किसी रूहानी सदाकत के मुतालिक सोच विचार में गर्क हो। सोफ़ी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। सूरज अभी तक सुबह के बादलों को चीर कर बाहर नहीं निकल सका था। अल्बर्टो गिरजे के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। सोफ़ी परेशान हो रही थी कि अगर कोई शख्स इधर आ निकला वो क्या सोचेगा। सुबह सवेरे 10 बजे गिरजे के बेंच पर बैठना बज़ाते खुद अजीब बात थी
اور قرون وسطیٰ کے کسی راہب کے پاس بیٹھنے سے تو معاملہ اور بھی گڑبڑا جائے گا۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سینٹ آگسٹین کے انتقال کے بعد تقریباً 400 سال گزر چکے ہیں اور اب سکولوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب سے 10 بجے تک تعلیم پر کانوینٹ سکولوں کی اجارہ داری رہے گی۔ 10 اور 11 بجے کے درمیان اولین کیتھیڈرل سکولوں کی تاسیس عمل میں آئے گی اور اس کے بعد بوقت دوپہر پہلی یونیورسٹیاں قائم ہو جائیں گی۔ عظیم گوتھک کلیسے اس عہد میں تعمیر کیے جائیں گے۔ اس سینٹ میری چرچ کو بھی 13ویں صدی میں ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ جس زمانے میں یہ تعمیر ہوا تھا اسے ہم ہائی گوتھک عہد کہتے ہیں۔ اس شہر کے باشندوں میں کوئی عظیم گرجا تعمیر کرنے کی سخت نہیں تھی۔ انہیں اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صوفی نے کہا، مجھے خالی گرجوں سے نفرت ہے۔ ہاں، لیکن عظیم کلیسا محض عبادت گزاروں کی کثیر تعداد کے لیے تعمیر نہیں کیے جاتے تھے۔ وہ خداوند کے جلال و جمال کے حضور نذرانہ عقیدت تھے اور بذات خود ایک قسم کی حمد و ثنا تھے۔ تاہم اس دور میں ایک اور چیز وقوع پذیر ہوئی جو ہم جیسے فلسفیوں کے لیے خاصی معنویت کی حامل ہے۔ البرٹو کی گفتگو جاری رہی۔ ہسپانوی عربوں کا اثر اپنا رنگ دکھانے لگا تھا۔ سارے قرون وسطیٰ کے دوران میں عربوں نے ارسطو کی روایات زندہ رکھی اور 12ویں صدی کے اختتام پر امراء و شرکاء کی دعوت پر عرب عالم شمالی اٹلی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ یوں ارسطو کی متعدد تصانیف سے شناسائی حاصل ہوئی اور ان کے عربی اور یونانی زبانوں سے تراجم ہوئے۔ اس سے طبعی علوم میں نئی دلچسپی پیدا ہو گئی اور عیسائی مکاشفے کے یونانی فلسفے سے تعلق کے مسئلے میں نئی جان پڑ گئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ سائنس کے معاملے میں ارسطو کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ فلسفی ارسطو کی بات کب سنی جائے اور انجیل کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کب کیا جائے۔ کچھ سمجھی تم؟ صوفی نے ہاں میں سر ہلایا اور راہب کا سلسلہ گفتگو جاری رہا۔ اس عہد کا عظیم ترین اور اہم ترین فلسفی ٹامس ایکوائنس تھا۔ وہ 1225 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق روم اور نیپلز کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے ایکوانو سے تھا، لیکن اس نے پیرس میں یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ میں اسے فلسفی کہتا ہوں، لیکن وہ دینیات تھیولوجی کا بھی اتنا ہی بڑا عالم تھا۔ اس زمانے میں فلسفے اور دینیات کے مابین کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ قصہ کوتاہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قرون وسطیٰ کے ابتدائی دور میں افلاطون کو مشرف بعیسائیت کر لیا گیا تھا، بے عین ہی ٹامس ایکوائنس نے عیسائیت کا ترا ارسطو کے سر پر رکھ دیا۔ کیا ان فلسفیوں کو جو یسوع سے صدیوں پہلے فوت ہو چکے تھے عیسائی بنانا عجیب معلوم نہیں ہوتا؟ ہاں تم کہہ سکتی ہو، لیکن ان دونوں عظیم یونانی فلسفیوں کو عیسائی بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کے افکار کی کچھ اس انداز سے تفسیر و تشریح کی جائے کہ وہ عیسائیت کے مسئلہ ایمان کے لیے مزید خطرہ نہ تصور کیے جا سکے۔ ایکوائنس ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارسطو کے فلسفے کو عیسائیت کے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے عقیدے اور علم کے مابین عظیم امتزاج پیدا کر دیا۔ اس نے یہ کام ارسطو کے فلسفے میں گھس کر اور اس کی باتوں کا محض لفظی مطلب لے کر کیا، حالانکہ ارسطو بیچارہ کہنا شاید اور ہی کچھ بلکہ اس کے متضاد چاہتا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن گزشتہ رات میں کوئی خاص سو نہیں سکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بات ذرا مزید صراحت سے بیان کرنی ہوگی۔ ایکوائنس کا عقیدہ تھا کہ ہمیں فلسفہ یا عقل جو کچھ سکھاتے ہیں اس کے اور اس کے مابین جو ہمیں عیسائی مکاشفہ یا ایمان سکھاتا ہے کوئی کشمکش نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر اوقات عیسائیت اور فلسفہ ایک ہی بات کہتے ہیں، چنانچہ ہم اکثر عقل کی مدد سے انہی صداقتوں تک پہنچ جاتے ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا عقل ہمیں بتا سکتی ہے کہ خدا نے دنیا 6 یوم میں تخلیق کی تھی یا یسوع خدا کے بیٹے تھے؟ چنانچہ ہم ارسطو پر اعتبار کریں یا انجیل پر، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ بالکل نہیں، ارسطو صرف کچھ فاصلے تک ساتھ دیتا ہے کیونکہ اسے عیسائی مکاشفے کا علم نہیں تھا۔ مثلا یہ کہنا غلط نہیں کہ ایتھنز یورپ میں ہے،
لیکن یہ جملہ پوری سچائی بتانے سے قاصر ہے۔ اگر کوئی کتاب صرف یہ بتائے کہ ایتھنز یورپ کا شہر ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی جغرافیے کی کتاب کو دیکھ لیا جائے۔ وہاں تمہیں پوری سچائی مل جائے گی کہ ایتھنز یونان کا دارالحکومت ہے اور یونان جنوب مشرقی یورپ کا چھوٹا سا ملک ہے۔ لیکن ایتھنز کے متعلق پہلی اطلاع کہ وہ یورپی شہر ہے درست تھی، بالکل صحیح، لیکن ایکوائنس ثابت کرنا چاہتا تھا کہ صداقت صرف ایک ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ارسطو ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو ہماری عقل کہتی ہے کہ صحیح ہے تو اس کا عیسائی تعلیمات سے کوئی تصادم نہیں ہوتا۔ ہم اپنی عقل کی مدد اور اپنے حواس کی شہادت کے ذریعے کامیابی سے صداقت کے ایک پہلو تک پہنچ سکتے ہیں۔ ارسطو کے فلسفے میں بھی یہ مفروضہ پایا جاتا ہے کہ کوئی خدا یا حیاتی علت فارمل کاز موجود ہے جو فطرت کے تمام عمل کاریوں پروسیسز کا آغاز کرتا ہے، لیکن وہ خدا کی مزید کوئی تفصیل نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں سراسر بائبل اور یسوع کی تعلیمات پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہمارے اپنے زمانے میں بھی اکثر لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ انسانی عقل یقیناً خدا کے وجود کی نفی کرنے کے نااہل ہے۔ ایکوائنس اس سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ وہ ارسطو کے فلسفے کو بنیاد بنا کر خدا کا وجود ثابت کر سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنی عقل کی مدد سے یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حیاتی علت ہوگی۔ خدا نے انجیل اور عقل دونوں کے ذریعے اپنے آپ کو انسان پر منکشف کیا ہے۔ یوں ایمان کی الہیات اور فطرت کی الہیات دونوں ہی موجود ہیں۔ یہی بات اخلاقی پہلوؤں پر بھی صادق آتی ہے۔ انجیل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ہم سے کس قسم کی زندگی بسر کرانا چاہتا ہے، لیکن خدا نے ہمیں ایک عدد ضمیر بھی عطا کیا ہے جو ہمیں فطری بنیاد پر غلط اور صحیح کے مابین امتیاز کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مجھے ایک اور تصویر پیش کرنے دو۔ اگر تم کوئی ناول، مثلاً جان اسٹائن ہیک کا ناول چوہوں اور انسانوں کے بارے میں آف مائس اینڈ مین پڑھو، کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ محض کتاب پڑھ کے مصنف کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے؟ جب تم یہ کتاب جو اسٹائن بیک کی تخلیق ہے پڑھتی ہو تو تمہیں اسٹائن بیک کی فطرت کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن تم یہ توقع نہیں کر سکتی کہ تم مصنف کے متعلق کوئی ذاتی معلومات بھی حاصل کر لو گی۔ کیا تم آف مائس اینڈ مین پڑھ کر یہ بتا سکتی ہو کہ مصنف نے جب یہ کتاب لکھی اس کی عمر کیا تھی، وہ کہاں رہتا تھا اور اس کے بچے کتنے تھے؟ بالکل نہیں۔ لیکن کیا تمہیں یہ معلومات اسٹائن بیک کی کسی سوانح حیات یا خود نوشت سوانح حیات میں مل سکتی ہیں؟ اسٹائن بیک کی صرف سوانح حیات یا بیتی پڑھ کر ہی تم اس کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، کم و بیش یہی حال خدا کی تخلیق اور بائبل کا ہے۔ دنیائے فطرت میں محض گھومنے پھرنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا موجود ہے۔ ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پھولوں اور جانوروں سے پیار کرتا ہے، ورنہ وہ انہیں بناتا ہی نہ۔ لیکن خدا کے متعلق، اس کی ذات کے متعلق معلومات ہمیں صرف بائبل میں ملتی ہیں، اور اگر تم چاہو تو کہہ سکتی ہو کہ یہ معلومات اس کی آپ بیتی بائبل میں موجود ہیں۔ آپ کو مثالیں تلاش کرنے کا ہنر آتا ہے؟ پہلی مرتبہ البرٹو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بس وہاں بیٹھا سوچتا رہا۔ کیا ان سب باتوں کا ہلڈے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ صوفی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں کہ کوئی ہلڈے ہے بھی یا نہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کوئی شخص اس کے متعلق جگہ جگہ ثبوت، بے شک وہ گمراہ کون صحیح، چھوڑتا پھر رہا ہے۔ پوسٹ کارڈ، ریشمی سکارف، سبز بٹوا، ایک عدد جراب۔ البرٹو نے اس بات میں سر ہلایا۔ نظر کچھ یوں آتا ہے جیسے یہ ہلڈے کا باپ ہے جو یہ فیصلے کر رہا ہے کہ وہ کہاں کتنے ثبوت چھوڑے گا۔ اس نے کہا، فی الحال ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمیں بے شمار پوسٹ کارڈ بھیج رہا ہے۔ کاش وہ اپنے متعلق بھی کچھ لکھ بھیجتا۔ خیر چھوڑو، ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ 11:15 بج چکے ہیں۔ مجھے قرون وسطیٰ کے اختتام سے پہلے گھر جانا ہوگا۔ ایکوائنس نے کس طرح ان تمام شعبوں میں ارسطو کے فلسفے کو استعمال کیا جہاں اس کا کلیسا کی دینیات سے کوئی تصادم نہیں ہوتا تھا، میں اس کے بارے میں چند باتیں اور کہوں گا اور پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ان شعبوں میں منطق، اس کا نظریہ علم اور سب سے بڑھ کر اس کا فلسفہ فطرت شامل تھا۔ مثلاً تمہیں یاد ہے کہ ارسطو نے کس طرح پودوں اور جانوروں سے انسانوں تک زندگی کے تدریجی پیمانے کو بیان کیا تھا؟
صوفی نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارسطو کا عقیدہ تھا کہ یہ پیمانہ کسی خدا کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے جس نے زندہ اشیاء کی ایک طرح سے زیادہ تعداد مقرر کر دی تھی۔ دنیا میں اس طریقے سے ہر چیز کی تنظیم کو عیسائی دینیات کے ساتھ وابستہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایکوائنس کے مطابق پودوں اور جانوروں سے انسان تک، انسان سے ملائکہ تک اور ملائکہ سے خدا تک زندگی کا تدریجی پیمانہ موجود ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جانوروں کی طرح انسان کے پاس جسم اور حواسی اعضاء ہیں، لیکن انسان کے پاس ذہانت بھی ہے جو اسے اشیاء کے متعلق استدلال کرنے اور انہیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ملائکہ کا حواسی اعضاء سمیت اس قسم کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ذہانت فی البدیہہ اور فوری ہوتی ہے۔ انہیں انسانوں کی طرح سوچ بچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں استدلال کے ذریعے نتائج مستنبط کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں جسے انسان جان سکتا ہے، لیکن انہیں ہماری طرح قدم با قدم سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چونکہ ملائکہ کا جسم نہیں ہوتا، اس لیے ان کا انتقال کبھی نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی طرح ازل سے موجود نہیں، کیونکہ انہیں کسی وقت خدا نے تخلیق کیا تھا، لیکن ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا جسے وہ کسی دن داغ مفارقت دے سکے۔ چنانچہ ان کی موت کبھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے، لیکن صوفی ملائکہ سے اوپر خدا ہے اور حکومت اسی کی ہے۔ وہ علیم و بصیر ہے اور ایک مربوط نظر میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ شاید ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اب نہیں، کیونکہ خدا کے لیے وقت اس طرح موجود نہیں ہوتا جس طرح کہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا اب خدا کا اب نہیں ہے، چونکہ ہمارے لیے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ خدا کے لیے بھی گزر گئے ہیں۔ یہ تو بڑی ڈرانے والی بات ہوئی۔ صوفی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ البرٹو نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور صوفی بولتی رہی، مجھے کل ہلڈے کے باپ کا ایک اور کارڈ ملا تھا، اس نے بھی کچھ اس قسم کی بات لکھی تھی۔ صوفی کے لیے جو چیز 1-2 ہفتے ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی 1-2 ہفتے ہی ہو۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو آپ نے خدا کے بارے میں کہی ہے۔ صوفی کو اچانک براؤن کلاه کے نیچے البرٹو کے چہرے پر تکرار کے آثار نظر آنے لگے۔ اسے اپنے آپ پر شرم آنا چاہیے۔ صوفی پوری طرح سمجھ نہ سکی کہ البرٹو کا مطلب کیا ہے۔ وہ بولتا چلا گیا، بدقسمتی سے ایکوائنس نے بھی عورتوں کے متعلق ارسطو کا نظریہ اپنا لیا۔ تمہیں شاید یاد ہوگا کہ ارسطو کا خیال تھا کہ عورت کم و بیش غیر مکمل یا ادھورا مرد ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ بچے کو ورثے میں صرف مرد کے خصائص ملتے ہیں، کیونکہ عورت منفعل پیسو ہے اور وصول کنندہ ریسیپٹیو ہوتی ہے، جبکہ مرد فعال ایکٹیو اور تخلیق کار ہوتا ہے۔ ایکوائنس کے مطابق ارسطو کے یہ خیالات انجیل کے پیغام سے ہم آہنگ ہیں، جو مثلاً ہمیں بتاتی ہے کہ عورت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ لا یعنی یہ بات جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ممالیہ جانوروں کے انڈے 1827 عیسوی تک دریافت نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نسل بڑھانے کے سلسلے میں جو تخلیقی اور حیات بخش قوت کام کر رہی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ مزید برآں تم یہ بات بھی ذہن نشین کر سکتی ہو کہ ایکوائنس کے مطابق یہ بالکل فطری بات ہے کہ عورت مرد سے فروتر ہے، تاہم عورت کی روح سول مرد کی روح کے برابر ہوتی ہے۔ جنت میں مردوں اور عورتوں کے مابین مکمل مساوات ہوگی، کیونکہ وہاں جنس کے تمام جسمانی اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس سے کون سا اطمینان کا پہلو نکلتا ہے؟ قرون وسطیٰ میں خواتین فلسفی نہیں تھی۔ قرون وسطیٰ کے دوران میں گرجوں میں مردوں کو غلبہ حاصل تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین مفکر بالکل ہی انکار تھیں۔ ان میں سے ایک بینگن کی ہلڈے گارڈ تھی۔ صوفی کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ کیا اس کا ہلڈے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا سوال ہے؟ ہلڈے گارڈ جرمنی کی وادی روٹن کی راہبہ تھی، جو 1098 عیسوی سے 1179 عیسوی تک زندہ رہی۔ عورت ہونے کے باوجود وہ واعظ، مصنف، طبیب، ماہر نباتات اور فطرت پسند فلسفی تھی۔ وہ اس حقیقت کی واضح مثال ہے کہ قرون وسطیٰ کے دوران میں عورتوں کا انداز فکر اور رویہ زیادہ سے زیادہ سائنسی ہوتا تھا۔ لیکن ہلڈے کے متعلق کیا خیال ہے؟
قدیم عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ خدا صرف نرینہ صفات کا مالک نہیں بلکہ اس کا ایک نسوانی پہلو یا مادرانہ فطرت بھی ہوتی ہے۔ عورتیں بھی خدا کی شبیہ پر تخلیق کی جاتی ہیں۔ خدا کے اس نسوانی پہلو کو یونانی میں صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ یا صوفی کا مطلب ہے دانش، حکمت یا دانائی۔ صوفی نے صبر شکر سے اپنا سر ہلایا۔ اسے یہ بات پہلے کسی نے کیوں نہیں بتائی تھی؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر میں نے بھی کبھی کیوں نہیں پوچھا؟ البرٹو بولتا رہا۔ صوفیہ نے خدا کی مادرانہ فطرت قرون وسطیٰ کے سارے عرصے کے دوران میں یہودیوں اور یونانی آرتھوڈاکس چرچ کے لیے خاص معنویت کی حامل بنی رہی۔ مغرب میں اسے فراموش کر دیا گیا۔ دریں اثنا ہلڈے گارڈ منظر عام پر نمودار ہوتی ہے۔ اسے رویا میں سنہری جبے میں ملبوس جو قیمتی جواہرات سے مزین تھا صوفیہ کا دیدار ہوتا ہے۔ صوفی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صوفیہ نے اپنے آپ کو خواب میں ہلڈے گارڈ پر منکشف کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں ہلڈے کو خواب میں نظر آ جاؤں، اس نے کہا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ البرٹو نے تیسری مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں لازماً کھوج لگانا ہوگا، لیکن اب 11 سے اوپر ہو چکے ہیں۔ تمہیں گھر جانا چاہیے اور ایک نئے عہد کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ میں تمہیں پیغام پہنچا دوں گا اور ہم نشاطۂ ثانیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہرمیز تمہیں باغ میں ملنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب راہب اٹھا اور گرجے کی جانب چلنے لگا۔ صوفی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ وہ ہلڈے گارڈ اور صوفیہ، ہلڈے اور صوفی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اچانک اس نے جست لگائی اور راہبانہ لباس پہنے فلسفی کے پیچھے بھاگنے لگی۔ پھر اس نے بلند آواز سے پوچھا، قرون وسطیٰ میں کیا کوئی البرٹو بھی تھا؟ البرٹو نے اپنی رفتار قدرے سست کر دی۔ اس نے اپنا سر ذرا سا گھمایا اور کہا، ایکوائنس کا ایک فلسفے کا مشہور استاد تھا، اس کا نام البرٹ عظیم تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی گردن کو خم دیا اور سینٹ میری چرچ کے دروازے کے اندر غائب ہو گیا۔ صوفی اس کے جواب پر مطمئن نہ ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گرجے کے اندر چلی گئی، لیکن اب گرجا خالی تھا۔ کیا وہ فرش میں غائب ہو گیا ہے؟ صوفی نے سوچا۔ جب وہ گرجے سے باہر نکل رہی تھی، اس کی نظر کنواری مریم کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس کے قریب چلی گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے تصویر کی مریم کی ایک آنکھ کے نیچے پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ نظر آیا۔ کیا یہ آنسو ہے؟ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ صوفی بھاگم بھاگ گرجے سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے جواننا کے گھر کی طرف چلنے لگی۔